الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم، الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صلوات من الله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما بعد، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين علیہ السلام. عزیزان گرامی، کل میں نے آپ کے سامنے چند معروضات پیش کیے تھے اور آپ کے سامنے یہ بھی پیش کیا تھا کہ وہ لوگ جو ابو عبداللہ کے سامنے لڑنے کے لیے آئے تھے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو ابا عبداللہ کے خون سے رنگین کیا، وہ سب کے سب مسلمان تھے. وہ نماز پڑھنے والے تھے، وہ روزے رکھنے والے تھے، وہ حج جانے والے تھے، وہ خمس و زکوٰۃ ادا کرنے والے تھے، وہ آپس میں امر بالمعروف بھی کرتے تھے، نہی عن المنکر بھی کرتے تھے. مگر سوال یہ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان افراد کی نمازوں نے، ان افراد کے روزوں نے، ان افراد کے قرآن مجید پڑھنے نے، ان کے حج جانے نے، ان کے امر بالمعروف کرنے نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا؟ کیا فائدہ ملا ان کی نماز پڑھنے کا؟ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی حج کو جاتے ہیں، ہم بھی خمس و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مگر جب تک کمیت نہ ہو،
جب تک ہماری کیفیت میں تبدیلی نہ ہو، جب تک جس مقصد کے لیے خدا نے ہم کو خلق کیا ہے وہ مقصد پورا نہ ہو، تو نماز کا کیا فائدہ، روزے کا کیا فائدہ، حج کا کیا فائدہ، خمس و زکوٰۃ دینے کا کیا فائدہ۔ میرے عزیز دوستو، ان کی نمازوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اسی لیے ابا عبداللہ نے ان کے سامنے عاشور کے دن یہ کہا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے ہو، جانتے ہو میں کون ہوں، تم جانتے ہو کہ میں کس ماں کا بیٹا ہوں، تم جانتے ہو کہ میں کس کا نواسا ہوں، مگر پھر بھی تم مجھ کو قتل کرنے پہ راضی ہو، اس لیے کہ تمہارے اندر کوئی خامی۔ میرے عزیز دوستو، یہ سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کس لیے، کیا کیا ان کی نمازوں نے، کیا کیا ان کے روزوں نے، ان کو کیا فائدہ پہنچایا؟ بلکہ جناب زینب کی بد دعا کے شکار بنے، بلکہ سید الشہداء کی بد دعا کے شکار بنے۔ یہی وہ افراد، نماز بھی، روزہ بھی، سب کچھ تھا۔ میرے عزیز دوستو، ایک سوال ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں تمام چیزیں کرتا ہوں، مگر میری نماز میں، میرے روزے میں کوئی روحانیت ہو، کوئی اسپریچوالٹی ہو، میری کل کی نماز آج کی نماز سے الگ ہو، اور میری آنے والی کل کی نماز آج کی نماز سے بہتر ہو، تو میری نماز میں فائدہ ہے۔ اگر میری کل کی نماز کوئی اور نماز تھی، آج کی نماز بدتر ہے، تو پیغمبر کہتے ہیں ایسے انسان پر خدا کی لعنت ہو، ایسے انسان پر پروردگار عالم کی لعنت ہو۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے یہ افراد لا الہ الا اللہ تو پڑھتے تھے، محمد الرسول اللہ تو کہتے تھے، تمام چیزیں کرتے تھے، مگر جس مقصد کے لیے پیغمبر اسلام نے ان کو بنایا تھا، اسی مقصد کو یہ نہیں سمجھے تھے، اسی مقصد کو نہیں جانے تھے۔ کیا ہم اس مقصد کو سمجھ چکے ہیں؟ کیا ہم اس مقصد کو جان چکے ہیں جس مقصد کے لیے پیغمبر اسلام اس دنیا میں ایک مشن لے کر آئے تھے؟ کیا مشن تھا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے درمیان، کس کے درمیان؟ اہل مکہ والوں کے درمیان، امیین یعنی مکہ والے افراد۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ ہے جس نے مکے والوں میں ان کے خود کے درمیان میں سے ایک رسول پیدا کیا، ایک رسول کو بھیجا۔ اس کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس کا کام یہ تھا کہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے ان کے سامنے، ان کے نفس کی تزکیت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ یہ لوگ کھلم کھلا گمراہی میں تھے پہلے۔ یہ پیغمبر اسلام کا مقصد تھا، یہ پیغمبر اسلام کا مشن تھا۔ پہلا ٹاسک، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرے، ویزکیہم، اور اس کے بعد ان کے نفسوں کی تزکیت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کے بعد کتاب کی تعلیم دے۔ تو پہلا کام تلاوت قرآن تھا جو پیغمبر اسلام نے ان کے سامنے کی۔ جب بھی آیت نازل ہوئی، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پیغمبر لوگوں کے درمیان، پیغمبر نے اس آیت کو بغیر کسی خیانت کے پیش کیا۔ لوگوں نے آیتوں کو سنا، آیتوں پہ آیتیں آتی گئیں۔ اس کے بعد پیغمبر کا مین مشن شروع ہوا جو کہ تزکیہ نفس تھا۔ جب تک یہ نہ ہو تب تک انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، تب تک انسان کی آنکھوں سے پردہ نہیں ہٹ سکتا، تب تک انسان نہیں سمجھ پاتا کہ کس مقصد کے لیے خدا نے مجھے پیدا کیا۔ اب سنیے، دو آرگیومنٹس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیوں پیدا ہوا میں؟ کس لیے آیا اس دنیا میں؟ تاکہ میں اس مقصد کو سمجھوں جس مقصد کے لیے خدا نے مجھے خلق کیا ہے۔ میں کیوں آیا؟ کس لیے آیا؟ کیا پروردگار نے مجھے صرف اس لیے خلق کیا کہ میں نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں،
میں حج کروں، میں زکوٰۃ دوں، میں خمس دوں، کیا یہی مقصد تھا خدا کے پیدا کرنے کا؟ کیا یہی ریزن تھا کہ میں دنیا میں آؤں، بچے پیدا کروں، شادی کروں، بڑھاپے کا عالم آئے، مر جاؤں؟ کیا یہی مقصد تھا؟ خدا کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار خلق کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہمارے پاس پلٹ کے آنے والے نہیں ہو؟ کیا یہ تم سمجھتے ہو یہی ہمارا مقصد تھا تمہیں خلق کرنے کا؟ تو کیا مقصد تھا؟ اگر مقصد صرف اور صرف عبادت تھا، اگر پرپس آف کریشن صرف عبادت تھا، تو خدا 5000 اور جبرائیل بنا لیتا، خدا 1.5 لاکھ اور فرشتوں کو بنا لیتا، خدا 6 بلین اور فرشتوں کو بنا لیتا۔ اور فرشتے کون؟ جو رکوع میں ہوتے وہ رکوع میں رہتے، جو قیام میں ہیں وہ قیام میں رہتے، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں رہتے۔ انسان کو کیوں خلق کیا میرے مالک؟ یہ تو وہ فرشتے تھے جو تیری عبادت کرتے تھے، کیوں انسان کو خلق کیا؟ کیوں؟ کیا مقصد خلقت عبادت تھا؟ کیا اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا ہم کو؟ بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو؟ اسی لیے ہم فلسفہ عبادت نہیں سمجھے، کیونکہ ہم یہ سمجھے کہ خدا نے ہم کو نماز کے لیے خلق کیا، نماز پابندی سے پڑھی، روزہ پابندی سے رکھا، حج پابندی سے گئے، تمام چیزیں پابندی سے کی، اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھا مقصد زندگی یہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر یہ مقصد زندگی ہوتا تو انسان کی خلقت کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ ملائکہ تھے، سجدہ کر رہے تھے، لاکھوں ملائکہ آج بھی سجدہ کرتے ہیں، بلکہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ ارشاد فرماتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ملائکہ ہیں جو رکوع میں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سجدے میں ہیں، پھر آگے بڑھ کے مولا فرماتے ہیں کچھ ایسے ملائکہ ہیں جو پروردگار کی محبت میں اتنا غرق ہیں کہ انہیں یہ علم بھی نہیں کہ آدم کی خلقت ہوئی ہے، انہیں آج تک یہ علم بھی نہیں کہ آدم کی خلقت ہوئی۔ تو کیا نماز کے لیے پیدا کیا؟ یہی تھے لوگ کربلا میں جو سمجھے تھے کہ نماز پڑھیں گے جنت مل جائے گی، روزہ رکھیں گے جنت مل جائے گی، حج کو جائیں گے جنت واجب ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، اگر یہی مقصد ہوتا ہماری خلقت کا تو ملائکہ کافی تھے۔ کیوں؟ اس کی دلیل بھی دیتا ہوں آپ کو۔ جب خداوند تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں روئے زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ابھی آدم کو خلق نہیں کیا تھا خدا نے، ابھی آدم خلق نہیں ہوئے تھے، صرف اتنا اعلان کیا تھا خدا نے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ پروردگار عالم نے پہلے اعلان کیا، میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ابھی تو آدم بنے نہیں تھے، ابھی خلافت شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی آدم کی خلقت کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا کہ ملائکہ کے سامنے پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ روئے زمین پہ میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ تو ملائکہ کو مزہ نہیں آیا، ملائکہ کو اس بات کے اوپر اچھا نہیں لگا کہ زمین پہ ایک انسان خلق ہونے والا ہے۔ فوراً خدا سے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پالنے والے کیا زمین پہ تو اس کو خلق کرنے والا ہے جو زمین پہ خون خرابہ کرے گا، فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں؟ کیوں انسان کو بناتا ہے تو کیوں؟ اللہ اکبر، دلیل ہے یہ قرآن مجید کی کہ اگر عبادت ہی درکار ہوتی، اگر عبادت ہی خلقت کا مقصد ہوتا تو خداوند تعالی ملائکہ کو ملٹیپلائی کر لیتا، ہم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے تو فرشتے پریڈکشن دیتے ہیں کہ یہ انسان ہے، یہ انسان جو زمین پہ خون خرابہ کرے گا، زمین پہ فساد پھیلائے گا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ مگر خالق خلق یہ جانتا تھا کہ میں کس کو خلق کر رہا ہوں۔ ملائکہ کو جواب دیا تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون، میں اس کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا جانتا ہے خدا ہمارے بارے میں؟
میں اس انسان کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا ہوا؟ ملائکہ نے پوچھا خدا سے، کیا جانتے ہیں آپ یا اللہ اس کے بارے میں، اس انسان کے بارے میں؟ کون ہے یہ انسان؟ تو خدا نے کہا امتحان دیتا ہوں، رکو۔ کیا امتحان؟ ملائکہ کو بلایا، آدم کو بلایا، دونوں کو سامنے رکھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ ایک مرتبہ آدم کو اور ملائکہ کو دونوں کو ساتھ رکھا، اور پروردگار عالم نے کچھ نام آدم کو سکھائے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر وہی نام ملائکہ کو بھی سکھائے۔ اس کے بعد ملائکہ کی طرف متوجہ ہو کہ خدا نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، اب مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ جو چیزیں میں نے تمہیں سکھائی ہیں۔ تو ملائکہ نے خدا سے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پالنے والے ہمارے پاس وہ علم نہیں سوائے وہ جو تو نے عطا کیا۔ تو ایک مرتبہ آدم کی طرف دیکھ کے کہا انبئہم باسماء ہؤلاء، اے آدم اب تم نام بتاؤ۔ فلما انباہم، جب آدم نے تمام نام بتا دیے اور اپنے آپ کو پروو کر دیا کہ میں صاحب عقل ہوں، تو خدا نے ایک مرتبہ فخر سے ملائکہ کی طرف دیکھ کے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں غیب السماوات والارض کو جانتا ہوں؟ یہ وہ انسان ہے جو میرے بنایا ہوا انسان ہے، یہ وہ ہے جو اشرف المخلوق ہے، یہ وہ ہے جس کو بنانے کے بعد میں نے اپنے آپ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سب سے بڑا معجزہ انسان ہے، سب سے بڑا۔ اگر انسان سمجھے کہ میں کون ہوں، جس دن انسان کے سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ میں کیا ہوں، اس دن انسان خدا کو سمجھے گا، اور جس دن انسان اللہ کو سمجھے گا اس دن انسان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا۔ پیغمبر کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ مطلب یہ جب تک میں نفس کو نہ پہچانوں گا رب کی پہچان محال ہے، ناممکن۔ میرے عزیز دوستو، جب خدا نے اس انسان کو خلق کیا، اس نفس کو خلق کیا، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا نے بہت سی قرآن کی ایسی آیات میں ابتدا میں قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، میں انجیر کی قسم کھاتا ہوں، میں تین کی قسم کھاتا ہوں، میں اس امین شہر کی قسم کھاتا ہوں، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے اس انسان کو بہترین تقویم میں خلق کیا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اسفل سافلین، اس کے بعد میں نے اس کو اسفل سافلین تک پہنچا دیا۔ مگر کون اسفل سافلین؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو صاحبان ایمان ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ ایگزمپٹڈ ہیں اسفل سافلین سے۔ مگر وہاں تک میں نہیں جانا چاہتا۔ جب قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ انسان کی قسم کھاتا ہے، جب قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ انسان کی معرفت کو سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ انسان کون ہے، اس انسان کے اندر میں نے کس جوہر کو رکھا ہے، تو اتنی قسم خداوند تعالیٰ نے اور کبھی بھی نہیں کھائی جہاں انسان کے نفس کے بارے میں خدا نے گفتگو کی۔ آپ قرآن کھول کے دیکھیے، بہت سی ایسی آیات ہیں قرآن مجید میں جہاں خداوند تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، مگر جتنی زیادہ قسم انسان کے نفس کے بارے میں کھائی ہے اتنی قسم خداوند تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں کھائی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ یہ سب قسم خدا کھاتا ہے صرف بتانے کے لیے کہ یہ نفس کیا چیز ہے۔ اس کا ترجمہ بھی کر دوں،
تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات آ جائے خدا کس کس چیز کی قسم کھا رہا ہے. والشمس وضحاها، میں قسم کھاتا ہوں سورج کی اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاها، میں قسم کھاتا ہوں چاند کی جبکہ وہ سورج کا پیچھا کرے. والنہار اذا جلاها، میں دن کی قسم کھاتا ہوں جبکہ وہ روشن ہو. واللیل اذا یغشاها، میں رات کی قسم کھاتا ہوں جبکہ وہ اس دن کو ڈھک دے. والسماء وما بناها، میں آسمان کی قسم کھاتا ہوں اور اس کی جس نے اس آسمان کو خلق کیا. والارض وما طحاها، میں زمین کی قسم کھاتا ہوں اور اس کی جس نے اس زمین کو بچھایا. ونفس وما سواها، میں اس کی قسم کھاتا ہوں کہ جو نفس ہے اور اس کی جس نے اس نفس کو درست کیا. فالہمها فجورها وتقواها، جس نفس کو اس نے برائی بھی دکھائی اور اچھائی بھی دکھائی. اور اس کے بعد خدا کہتا ہے ان تمام چیزوں کی قسم کھانے کے بعد میں کہتا ہوں واللہ قد افلح من زکاها، جس نے اس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ نامراد. یہ خدا کہتا ہے نفس کے بارے میں. کیا ہے انسان؟ تاکہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے کہ میں کون ہوں، کس لیے خدا نے مجھے خلق کیا، میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں، کیا مقصد ہے میری خلقت کا. عزیزان گرامی، جب آدم کو خدا نے خلق کر لیا، اور اس کو انشاءاللہ میں ڈیولپ کروں گا، جب آدم کو پروردگار عالم نے خلق کر لیا اور آدم خلق ہو گئے، میری آیتیں آپ کو یاد رہیں، جب آدم خلق ہو گئے اور آدم کو پروردگار عالم نے خلق کر لیا، اب آدم دنیا جنت میں ہے. آدم سے خدا کہتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو. اس لیے کہ زوجہ کے بغیر کام نہیں چلتا. تو آدم کے لیے بھی بلکہ پیام اعظمی تو کہتے ہیں چمن آرائے گلستان وفا ہے عورت، بربت عشق و محبت کی صدا ہے عورت، آدمی کے لیے انعام خدا ہے عورت، درد تنہائی آدم کی دوا ہے عورت، رہ کے اس خاک میں فردوس کا غم بھول گئے، تھا جو حوا کا سہارا تو ارم بھول گئے. جب حوا ساتھ تھی تو جنت کو بھی، اس لیے کہ حوا خود جنت تھی آدم کے لیے. اب خدا کہتا ہے، سنیے غور سے سنیے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم اور تمہاری حوا، تمہاری بیوی، تمہاری زوجہ جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس جنت میں کھاؤ، دونوں کھاؤ جو کھانا ہے، فراوانی سے کھاؤ، انجوائے. خدا کہتا ہے کھاؤ کھاؤ. اب دیکھیے جنت کی ڈسکرپشن آپ جانتے ہیں جنت میں کیا کیا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنت میں کیا کیا ہے. نہریں ہیں جس کے نیچے نہروں پانی رواں دوا ہے، جنت کے اندر پھل ہے، فروٹ ہے، درخت ہے، یہ ہے، حور بھی ہے جنت کے اندر، حور بھی ہے، شرابن طہورا بھی ہے، کوثر بھی ہے، سب کچھ ہے جنت میں. آدم سے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری اہلیہ دونوں جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ جو تم کو کھانا ہے، انجوائے کرو. اس کے بعد خدا کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. میں پوچھوں گا مالک، اگر تو نے وہ درخت آدم کو دکھایا نہ ہوتا تو آدم کو پتہ ہی نہ چلتا کہ ایک ایکسٹرا درخت جس کے پاس جانا نہیں. کیوں تو نے آدم، میں ایک مثال دوں آپ کو، میں اگر میں کہوں آپ کے گارڈن میں پیچھے سلیبز میں، آپ کے گارڈن میں 2 میٹر آگے آپ جائیں گے، اس کے نیچے اگر آپ کھودیں گے تو آپ کو سونا ملے گا اور آپ راتوں رات بلیونیر ہو جائیں گے. آپ جائیے اور گارڈن میں اس جگہ کو کھودیے تاکہ آپ کو راتوں رات سونا ملے اور آپ بلیونیر ہو جائیں. مگر اس کے بعد میں آپ کو کہوں دیکھیے، جب آپ کھودتے ہو اس وقت آپ اونٹ کا تصور نہیں کیجئے گا. Don't think of a camel when you are digging the hole. تو آپ کیا کریں گے؟
آپ کہیں گے آپ نے مجھ سے کہا ہی کیوں؟ کیونکہ اب جب بھی میں کھودتا ہوں تو کیمل ہی آتا ہے. یہی ہے نا. آدم سے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، رہو وکلا منہا رغدا حیث شئتما، کھاؤ جو کھانا ہے، ولا تقربا هذه الشجرہ، اگر اس درخت کے پاس گئے فتکونا من الظالمین، تو تم ظالم ہو جاؤ گے. مالک تو نے کہا کیوں؟ پتا چلا کیوں کہا مالک نے، اس لیے کہ آدم کا کمال جنت میں نہیں تھا، آدم کا کمال اس درخت کے پاس تھا، تاکہ آدم انکویزیٹو بنے، سوال پوچھے، آگے بڑھے، تاکہ کمالات کو حاصل کر سکے. خاموش نماز پڑھ لی الحمدللہ رب العالمین، ختم ہو گئی بات. نہیں، کیوں نماز پڑھی میں نے؟ کس کی نماز پڑھی میں نے؟ خدا کی نماز. ہمارا تصور خدا کے اوپر بھی ترچھا اور کروکڈ، ہمارا تصور ہماری نماز کے لیے بھی بالکل ایسا تصور جس تصور کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے میرے عزیز دوستو. اسی لیے کربلا میں سید الشہداء کے سامنے لوگ آئے ضرور، نماز ضرور پڑھی، مگر اس نماز میں روح نہیں تھی. علامہ اقبال کہتے ہیں رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. آج بھی اذان ہوتی ہے نا ہر جگہ، یہاں بھی اذان ہوتی ہے، ہر جگہ دنیا میں اذان ہوتی ہے، اور مؤذن گلدستہ اذان میں جا کے کہتا ہے اللہ اکبر، اور ہر جگہ دنیا میں اذان ہوتی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں رہ گئی رسم اذان، بس اذان کی ایک رسم باقی ہے، روح بلالی، بلال کی روح ختم ہو گئی. جس روح سے بلال اذان دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ فلسفہ ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ اذان کیا ہے، کہ نماز کیا ہے. یہی وجہ تھی میرے عزیز دوستو کہ کربلا میں یہ لوگ آئے تھے، نماز تو پڑھتے تھے، مگر جس کے گھر نماز کی آیت نازل ہوئی اس کو پہچان نہیں سکے، اس کو دیکھ نہیں سکے، اس کو جان نہیں سکے. تو یہ انسان جس کو خدا نے خلق کیا، یہ کیا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا معجزہ ہے یہ انسان. اگر انسان چاہے تو اپنے آپ کو بہت بلند کر سکتا ہے، اور اگر انسان چاہے تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو انسان جانور بلکہ جانور سے بدتر بھی ہو سکتا ہے. تو میرے عزیز دوستو، یہ حضرت آدم کو جو خدا نے خلق کیا اس لیے تاکہ یہ انسان ہے جس کو خدا نے عقل دی. عقل دینے کے بعد کہا کہ اب تم، میں انشاءاللہ اس آیت کو آپ کے سامنے اور ایک آیت سن لیجئے قرآن مجید کی، تاکہ اور بات واضح ہو جائے. یہ انسان کیا ہے تاکہ اس کو اپنا مقصد سمجھ میں آئے. کون ہے یہ انسان؟ کیا چیز ہے یہ انسان؟ ایک مرتبہ خلقت سے پہلے سورہ احزاب ورس 72 خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. خلقت سے پہلے ہم نے آسمان کو، زمین کو اور پہاڑ کو ایک امانت دی. خدا کہتا ہے سورہ احزاب اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. ہم نے آسمان کو، زمین کو اور پہاڑوں کو ایک امانت پیش کی. خدا کہتا ہے فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا. آسمان نے، زمین نے، پہاڑ نے اس امانت کو لینے سے انکار کر دیا، ڈر گئے کہ ہم یہ امانت نہیں لے سکتے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. اور گھبرا گئے کہ یہ امانت ہم اپنے ہاتھوں میں نہیں اٹھا سکتے. اللہ اکبر. خدا امانت دے رہا ہے. آسمان میرے پاس ایک امانت ہے، لے لو. آسمان نے منع کیا. زمین لے لو. زمین نے منع کیا. اس کے بعد خدا نے کہا پہاڑ آؤ، تم جبال ہو، تم پہاڑ ہو، تم سٹیڈ فاسٹ ہو، اس امانت کو لے لو. پہاڑ نے کہا نہیں. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. اور اس کے بعد گھبرا گئے، چلا چلا کے کہا نہیں، ہم نہیں لے سکتے یہ امانت. کیا ہوا آپ جانتے ہیں آگے؟ سورہ احزاب ورس 72 سب نے جب انکار کیا فَحَمَلَهَا الْإِنسان. انسان آگے بڑھا اور ڈوڈ دایا بن کے اللہ کے سامنے گیا، کہا میں اس امانت کو لوں گا. فَحَمَلَهَا الْإِنسان.
انسان نے اس امانت کو اٹھایا، یہاں انسان نے امانت کو لیا، وہاں خدا نے کہا انہو کانا ظلوما جہولا، یہ انسان ظالم ہے اور جاہل بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک، ایک تو میں نے امانت کو لیا، اوپر سے میں ظالم، اوپر سے میں جاہل۔ ہاں، انہو کانا ظلوما جہولا، یہ بہت ظالم ہے انسان اور یہ بہت جاہل ہے انسان۔ کیا تھی وہ امانت؟ کون سی وہ امانت خدا نے مجھے دی؟ کیا امانت ہے؟ تاکہ انسان سمجھے تو صحیح کہ خدا نے مجھے کیا دیا تھا۔ اور ذمہ داری انسان کم سے کم اتنی ہے کہ اگر اس امانت کو اس انداز میں خدا کی طرف نہیں پلٹا سکتا جس انداز میں خدا نے دی، کم سے کم اس کو اتنا تو جاننا چاہیے کہ یہ امانت کیا ہے جو خدا نے مجھے دی۔ کیا ہے یہ امانت میرے دوستو؟ کون سی امانت ہے انسان کے پاس جو اللہ نے اس کے سامنے پیش کی؟ مگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پروردگار عالم نے خلق کیا ہے اس لیے کہ میں دنیا میں آؤں، روزہ رکھوں۔ رشد نہیں ہے، رشد، انڈرسٹینڈنگ، معرفت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب لقمان ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، قبرستان، اور قبرستان سے جب گزر رہے تھے تو دیکھا قبرستان میں جو ہیڈ سٹونز ہے، ہیڈ سٹونز، اس کے اوپر سب کے نام لکھے ہوئے اور ایج لکھی ہوئی کہ کون کس سال مرا اور کتنے سال میں مرا۔ جب جناب لقمان نے پڑھا تو دیکھا ایک 9 سال کی عمر میں گزر گیا، ایک 8 سال کی عمر میں گزر گیا، ایک 7 میں گزر گیا، ایک 6 میں گزر گیا، ایک 5 میں گزر گیا، کسی کی بھی ایج 10 سے اوپر نہیں تھی۔ تو جناب لقمان ایک مرتبہ وہاں کے لوگوں سے پوچھنے لگے کیا اس شہر میں کوئی بیماری آ گئی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے؟ جب پوچھا جناب لقمان نے تو کہا کہ نہیں، یہ تو سب بوڑھے بوڑھے 70 80 90 سال کے مرے ہیں لوگ۔ تو کہا آپ نے پھر ہیڈ سٹونز کے اوپر کیوں 8 7 6 5 ایج رکھی ہے؟ کہا ہم نے وہ ایج رکھی جس ایج میں ان لوگوں کو رشد آیا اور عقل آئی، وہ ایج ہم نے اس کے اوپر درج کی ہے۔ اس وقت یہ سمجھے کہ عبادت کا مطلب کیا ہے، اس زمانے میں یہ سمجھے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، اللہ کون سی چیز ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب تک میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے تو میں بھی خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو جاؤں جیسے کربلا والے تھے۔ یہی مقصد میری زندگی کا سمجھنا، یہ میری ذمہ داریوں میں اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے مقصد کو سمجھوں۔ کون ہوں میں؟ کس لیے آیا ہوں؟ کیوں خدا نے مجھے خلق کیا؟ کس لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ میرا مقصد کیا ہے؟ میں کیا دیکھوں؟ کس چیز کی طرف توجہ دوں؟ کون سی چیز ایسی ہے؟ مگر ہماری سوچ، سنیے 2 بس باتیں اور اس کے بعد مصائب۔ ہماری سوچ میں یا تو ہم عبادت کرتے ہیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے، صحیح ہے؟ اگر کوئی کہے نہیں تو مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں، لیکن اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے اس لیے کہ اس کو جنت میں جانا ہے، سنیے اور غور سے سنیے گا یہ بات تاکہ ہم اس کو آگے ڈیولپ کر سکیں۔ یہ انسان ہے، یا تو جنت جانا چاہتا ہے اور یا تو جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے۔ وہ ہے امیر المؤمنین اور شخصیت تھی۔ امیر المؤمنین تو خدا سے کہتے ہیں ما عبدتک خوفا من نارک، میں تیری جنت کی آگ میں، آگ کے خوف میں تیری عبادت نہیں کرتا، ولا طمعا لجنتک، نہ میں نے تیری جنت کی طمع میں تیری عبادت کی، بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، میں نے تجھے اہل عبادت سمجھ کے تیری عبادت کی، میں نے تجھے عبادت کا اہل سمجھا تب میں نے عبادت کی۔ تو وہ تو امیر المؤمنین تھے، مگر اکثریت یہ ہے یا تو جنت کی لالچ میں عبادت کرتی ہے یا جہنم کے خوف میں۔ تو نماز میں نے کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، یا اس لیے کہ میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، صحیح ہے؟ اسی لیے میں نے نماز پڑھی۔ میں حج کیوں گیا؟ تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں یا جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ میں نے خمس و زکوٰۃ کیوں ادا کیا؟ تاکہ میں جنت کے اندر چلا جاؤں یا جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ میرا ہدف یا تو جنت ہے یا جہنم کی آگ سے بچنا ہے، یہ میرا گول ہے، گول۔
صحیح ہے. میرا گول یہ ہے کہ میں جنت کے اندر جاؤں یا جہنم کی آگ سے بچوں. تو خدا مینز ہو گیا, جنت گول ہو گئی. خدا مینز ہو گیا, جنت گول یا جہنم سے بچنا میرا ہدف اور میرا ایم ہو گیا. تو خدا اگر مینز ہے تو وہ خدا خدا ہی نہیں ہو سکتا جو مینز ہو. خدا تو خود ہدف ہے, خود گول ہے. میرے عزیز دوستو, یہ ہماری سوچ نے خدا کو مینز بنایا. اب ہم صبح گھر سے نکلے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صبح کو نماز کے لیے اٹھے. اگر ہم کو خدا نے توفیق دی تو ہم صبح کی نماز کے لیے اٹھے. صحیح ہے. اٹھنے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ وضو کیا. وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی. نماز کے بعد ہم نے پڑھا بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صحیح ہے, یہ پڑھا. کیا اس کا مطلب؟ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا لا الہ الا انت, نہیں ہے کوئی خدا سوائے تیرے, سبحانک, پاک و پاکیزہ تیری ذات ہے, انی کنت من الظالمین, میں ظالم ہوں. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. یہ ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء. اس کے بعد ہم کہتے ہیں ما شاء اللہ لا ما شاء الناس, وہی ہوگا جو خدا چاہے گا, وہ نہیں ہوگا جو انسان چاہے گا. یہ صبح کو with full audacity, پورے کانفیڈنس کے ساتھ ہم یہ پڑھتے ہیں ما شاء اللہ, وہی ہوگا جو خدا چاہے گا. لا ما شاء الناس, وہ نہیں ہوگا جو انسان چاہے گا. ما شاء اللہ و ان کرہ الناس, وہی ہوگا جو خدا چاہے گا اگرچہ انسان کو یہ ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. یہ کہہ کے میں نے پورے کے پوری چیز, اپنے پورے امور کو خدا کے حوالے کر دیا, اور اس کے بعد میں گھر سے باہر نکلا. یہاں میں گھر سے باہر نکلا, وہاں کالی بلی نے رستہ کراس کیا. اب ماشاء بلی ہو گیا, ماشاء اللہ نہیں. کیا یہ خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں؟ کیا یہ خدا ہو سکتا ہے؟ قینچی سیزرز, شاید آپ کے گھر میں نہیں ہوتا ہوگا, لیکن اگر قینچی پاس کرنا ہو کسی کو تو نہیں کرتے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو قینچی پاس کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا آپس میں, یا چاقو یا چھری پاس کریں گے. یہ سپرسٹیشس بلیفز ہمارے جو ہم کو یہ قینچی پاس کرنے سے روکتے. آپ دیکھیے گا, شاید آپ کے گھروں میں نہیں ہوتا ہو, لیکن میں نے دیکھا ہے قینچی, آرڈینری کاتر جس کو کہتے ہیں گجراتی میں, آپ اس کو کسی کو دیں, کہے گا نہیں تم نیچے رکھ دو پھر میں اٹھاؤں گا. چھری دے, چاقو, نہیں تم نیچے رکھو, اس لیے کہ ہم جھگڑا کریں گے. صبح نکلا گھر سے کہہ کے ماشاء اللہ لا ما شاء الناس, وہی ہوگا جو خدا چاہے گا, وہ نہیں ہوگا جو انسان چاہے گا. یہاں کالی بلی نے رستہ کراس کیا, وہاں اب خدا بھول گئے کہ خدا کون ہے. اب ایجنٹ, ہم کو نقصان پہنچانے والا کالی بلی ہو گئے. اگر سورج کو گہن لگے, سورج کو, تو بیچاری اگر پریگننٹ وومن ہو تو اس کے تو حالت خراب ہو جائے. پوری رات جب تک سورج گہن میں رہے اس کو سونے کی اجازت نہیں. یعنی خداوند تعالی ایک طرف اور ہمارے بلیف ایک طرف. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنی زندگی کے مقصد ہی کو نہیں سمجھا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے آپ کے پوٹینشل ہی کو نہیں جانا. اس لیے کہ میں پروردگار تک نہیں پہنچ پایا کہ وہ اللہ کون ہے جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں. میرے عزیز دوستو, خدا کو جاننے والے ایسے جانے ہیں خدا کو جو کہتے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, اگر میرے اور اللہ کے درمیان سے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہو. یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے؟ کون؟ امیر المؤمنین کہتے ہیں الہی انت کما احب, پالنے والے تو ویسا خدا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. یہ کوئی آرڈینری سٹیٹمنٹ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے سٹیٹمنٹ؟ وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس معرفت پروردگار ہو. الہی انت کما احب, خدایا تو ویسا خدا ہے جیسا خدا میں چاہتا ہوں.
فجعلنی کما تحب، اب تو مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، اب تو مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ کون؟ وہ لوگ جنہوں نے پروردگار عالم کو سمجھا، وہ لوگ جو اللہ کو جانتے تھے۔ کیسے معرفت حاصل ہوئی؟ اندر کا سفر کیا تاکہ مقصد زندگی پتہ چلے، میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، کیا میری زندگی کا مقصد بس عبادت ہے، کیا میں عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں اور اس کے سوا میری اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں کیوں پیدا ہوا ہوں۔ جب تک انسان اس مسٹری کو سولو نہیں کرے گا اور نہیں جانے گا کہ میں کون ہوں، اس وقت تک انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہپوکریسی، تکبر، یہ تمام بیماریاں صرف اس لیے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھ پایا کہ کس پوٹینشل سے پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا۔ میرے عزیز دوستو، جب انسان اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے جہاں معرفت پروردگار ہوتی ہے تو دعائے عرفات میں سید الشہداء امام حسین کہتے ہیں خدا سے، خدایا اس نے کیا پایا جس نے تجھ کو کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھ کو پا دیا۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب علی اصغر کو دفن کرنے کے لیے سید الشہداء آئے تو امام نے دو پہلو ادا کیے، ایک امامت کا رول ادا کیا ہے کربلا میں، اور ایک رول انسانیت کا ادا کیا ہے۔ ایک امامت کا رول اور ایک انسانیت کا رول۔ جہاں تک امامت انسان کا رول تھا اور انسانیت کا تعلق تھا، جب علی اکبر زمین پہ گرے ہیں تو امام باپ ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے بہت روئے کہ یہ میرا علی اکبر ہے، اور کہا بنیا علی الدنیا بعدک الافا، بیٹا تمہارے بعد اس حسین کے لیے یہ دنیا خاک ہے۔ جہاں قاسم کو اپنے بھائی کی آخری نشانی کے ٹکڑوں کو اٹھانا پڑا، وہاں چچا ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے بہت روئے۔ لیکن جہاں امامت کی منزل اور معرفت کی منزل پر، امامت کی منزل کے اوپر امام آئے تو علی اصغر کو دفن کر کے اپنے دامن کو جھاڑ کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، میرے پروردگار، حسین کے پاس اس سے زیادہ کچھ اور ہوتا تو تیری راہ میں خرچ کرتے۔ یہ کون؟ یہ امامت کا رول تھا۔ بس عزادارہ نے امام حسین ایام زینبیہ ہیں، اور کربلا کے واقعے کے بعد 11 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا ہے اور یہ قافلہ سرحد کوفہ تک پہنچا ہے، تو ایک مرتبہ حکم ہوا کہ بیبیوں کو اونٹوں سے آرام کے لیے بٹھایا جائے۔ بیبیوں کو اونٹوں سے اتارا گیا، مگر صرف اونٹوں سے اتارا گیا، بازوؤں سے رسیاں نہیں کھولی گئیں، سکینہ کی گردن سے رسی نہیں ہٹائی گئی، عابد بیمار کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں نہیں ہٹائی گئیں، پاؤں سے بیڑیاں نہیں ہٹائی گئیں، مگر کچھ دیر کے بعد، تھوڑے سے آرام کے بعد سرحد کوفہ کے اوپر ایک اعلان ہوا۔ اچانک اس اعلان پہ سید سجاد کا چہرہ متغیر ہو گیا، سید سجاد کے چہرے میں زردی آ گئی۔ ایک مرتبہ ثانی زہرا نے سید سجاد کو دیکھا، آگے آئی، کہا بیٹا سید سجاد، یہ تمہارا کیا حال ہو گیا؟ کس نے تمہارا دل دکھایا؟ بیٹا جب تم نے اپنے بھائی علی اکبر کا سر نو کے نیزہ پہ دیکھا تو ایسا نہیں روئے، جب تم نے بابا کے سر کو نو کے نیزہ پہ دیکھا تو ایسا نہیں روئے، کس بات نے تمہیں رلا دیا؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ نے اعلان سنا؟ کہا نہیں بیٹا، کیا اعلان تھا؟ کہا اعلان یہ تھا کہ کوفے کا بازار تیار ہو گیا ہے، کوفے کا بازار تیار ہو گیا۔ عابد بیمار کیسے گوارا کرے کہ اس بازار میں میری پھوپھی سربراہ نہ چلے۔ عزادارو، یہ قافلہ کوفے کے اندر داخل ہوا، کوفے میں قافلہ آیا، کوفے میں دربار ابن زیاد کے پاس یہ قافلہ پہنچا۔
ابن زیاد کے دربار میں جب یہ قافلہ آیا ہے تو سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں طوق خاردار تھا۔ یہ لفظ خار کے اوپر خاص توجہ چاہتا ہوں، یعنی کانٹے والا طوق۔ اس زمانے میں کہتے ہیں جو طوق ہوا کرتے تھے اس کے کانٹے باہر کو ہوا کرتے تھے، مگر جو طوق عابد بیمار کے پہنایا گیا ہے اس طوق کے کانٹے باہر کو نہیں تھے، اندر کو تھے، اور کھول کے نہیں پہنایا، سر سے اتارا گیا۔ وہ طوق عابد بیمار کی گردن میں ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ ایک مرتبہ عابد بیمار گردن جھکائے کھڑے ہوئے ہیں، اچانک ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین ہے۔ دوڑتا ہوا آیا، دربار میں آیا، ابن زیاد کے دربار میں آ کے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ہوں۔ کہا کون علی؟ کہا علی ابن الحسین ہوں۔ کہا علی ابن الحسین کون؟ کہا حسین ابن علی ابن ابی طالب سبط رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ کہا نہیں، میں نہیں مانتا کہ آپ حسین کے بیٹے ہیں۔ کہا کیوں نہیں مانتے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں؟ کہا اس لیے کہ اگر آپ حسین کے بیٹے ہوتے تو آپ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے، مگر آپ کی تو نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ آپ کے چچا مسلم ابن عقیل جب اس دربار میں آئے تھے تو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے۔ عابد بیمار نے ایک مرتبہ چلا کے کہا درست کہتے ہو، میرے چچا آئے تھے، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، مگر میں کیسے اپنی ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں جبکہ میری ساتھ میری پھوپھیاں میری بہنیں سربراہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسين.